أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ ذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادى وشعبان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہن، اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ توبہ 10ویں پارے کی 36 نمبر کی آیت تلاوت کیا. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ایک سال میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی عزت والے، بڑے حرمت والے اور بہت ہی قابل قدر. ان مہینوں میں تم گناہ کا کام کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو. ان دنوں میں اگر مشرک تم سے مقابلہ کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرو. اور یہ بات ہمیشہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار بندوں کے ساتھ ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک سال میں 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی عزت والے، قدر والے، برکت والے ہیں. 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، مل کر آتے ہیں. یہ ایک مہینہ درمیان میں آتا ہے، یعنی ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم. چوتھا مہینہ ہے رجب.
اگر ہم یہ دیکھیں یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، اگر ایسے شروع کریں یعنی رجب کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے بڑی عزت والے اور بڑی خیر و برکت والے مہینے ہیں۔ یہاں پہ خاص طور سے ایک بات جو بتائی جا رہی، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں غلط کام، حرام کام، ناجائز کام، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ایسے کام کر کے، یا اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی باتوں کے خلاف کوئی کام کر کے اپنا ظلم مت کرو، اپنے آپ پر ظلم و زیادتی مت کرو۔ مطلب یہ ہے یہ 4 مہینے میں غلط کام کرنا منع ہے، تو کیا 8 مہینے میں غلط کام کیا جا سکتا ہے؟ 4 مہینوں میں اگر اللہ کی نافرمانی کرنا حرام ہے، غلط ہے، تو کیا 8 مہینوں میں کر سکتے؟ کیا یہ ایک سوال ہو سکتا ہے؟ تو یہاں یہ بتانا ہے غلط ہے، ناجائز ہے، کبھی بھی آپ کریں گے تو وہ غلط ہے۔ خصوصاً وہ دن جس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، وہ دن جو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، وہ دن جس میں نیکیاں اللہ کے پاس بہت پسند کی جاتی ہیں، ایسے دنوں میں خاص طور سے گناہ کے کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ جیسے اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ جیسے ثواب آپ کو زیادہ ملے گا، گناہ بھی ملے گا، تو اس لیے خاص طور سے بتایا گیا کہ یہ 4 مہینوں میں ظلم و زیادتی مت کرو۔ تو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ 8 مہینے میں کر سکتے ہیں، ہمیشہ کرنا غلط ہے۔ جن دنوں کے اندر اہمیت زیادہ ہے، مثلا جمعہ کا ثواب، جمعہ کی اہمیت ہے، عام دنوں میں کوئی غلط کام آدمی کر رہا تو وہ تو برائی ہے، لیکن کوئی آدمی جمعہ کے دن اگر غلط کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور زیادہ گناہ کا مجرم بنے گا۔ تو محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے یہ محرم، یہ عزت والا مہینوں میں یہ رجب کا مہینہ ہے جو ماشاءاللہ شروع ہوا ہے، اور یہ اس کا پہلا ہفتہ ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے اسی رجب کی اہمیت اور اس کے بدعت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کو بتاؤں، جبکہ جو چیز کہنا ہے اگر بات سامنے آ گئی تو سارا مسئلہ سامنے رہتا اور لوگوں کے سامنے معلوم ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر ابھی دیکھیے گا، رجب کا مہینہ، یہ جب سے اللہ آسمان و زمین کو پیدا، یہ 4 مہینے بڑی عزت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بڑا مقام۔ میں نے بتایا کہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں، اور یہ رجب کا مہینہ درمیان میں آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا رجب و مضر، یعنی مضر عرب کا ایک قبیلہ تھا، یہ لوگ یہ مہینے کی بڑی عزت کرتے تھے، اور یہ لوگ بڑے اچھے لوگ تھے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے غلط چیزوں کو شامل کر لیا اور غلط چیزیں اس میں آ گئی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا قبیلہ مضر جس رجب کی تعظیم کرتے ہیں وہ کب آتا ہے؟ وہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان کا جو مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ بعض لوگ رجب کے مہینے میں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، مگر رجب کے مہینے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب کے مہینے میں برکت دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے، اب جو رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے اللہ وہ نصیب فرما۔ بعض لوگوں کا اس پر عمل تھا، لیکن اس کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال رجب کا مہینہ یہ مبارک اس واسطے ہے کہ اللہ جب سے پیدا کیا یہ مہینہ مبارک ہے۔ اچھا، اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ وغیرہ سے ثابت ہے؟ رجب کے مہینے کی صرف عزت ہے، بڑے احترام کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور نہ صحابہ سے کوئی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر بعض لوگ کیا کرتے، زمانے جاہلیت کے اندر ایک رسم چلتی تھی، وہ رسم یہ ہوتی تھی کہ رجب کے مہینے میں جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر، اپنے بزرگوں کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا فرع ولا عتیر،
فرع کہتے ہیں ہر جانور کا پہلا بچہ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، جو حلال جانور ہیں، وہ جانور کا پہلا بچہ بتوں کے نام پہ ذبح کیا جاتا تھا، بزرگوں کے نام پہ ذبح کیا جاتا تھا. اور آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، آج بھی لوگوں کے پاس یہ پائی جاتی ہے. مثال طور پہ ربیع الاول میں، اس کے بعد ربیع الثانی کے اندر، اور اس کے بعد یہ رجب کے مہینے سے گویا بدعت کا سلسلہ شروع ہو جاتا. تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جانوروں کو بزرگوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، درگاہوں کے نام پر، خبروں کے نام پر باقاعدہ جانور چھوڑے جاتے ہیں اور ذبح کیا جاتا. اکثر جانور چھوڑ دیتے، یہ پیرانے پیر عبد القادر کے نام کا ہے، یہ فلاں کا نام، خاص خاص موقعوں پر اسے ذبح کیا جاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا فرع، کسی بھی جانور کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پر، بت ہیں، پتھر کے بت ہیں یا کوئی بھی بت ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چیز حرام ہے. اور اس کے بعد ولا عتیرہ، عتیرہ کا مطلب یہ ہے رجب کے مہینے میں خاص طور سے لوگ جانوروں کو اپنے بزرگوں کے نام پر، اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے. زمانے جاہلیت سے سلسلہ چلتا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، رجب میں یہ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں، یہ جانور جو نیاز کے ہوتے ہیں، جہاں چھوڑے جاتے ہیں، یہ جانور ذبح کرنا بھی غلط ہے. چلیے اس کے بعد یہاں پر اب دیکھیے گا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ 173 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یعنی 4 چیزیں اللہ نے حرام کر دیا ہے، 4 چیزیں اللہ نے حرام کر دیا. ایک مری ہوئی چیز، جب تک جانور اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا جائے وہ جانور حلال نہیں ہوتا. اگر کوئی جانور مر گیا، کسی وجہ سے بھی مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، جانور مر گیا تو وہ گویا مردار ہے، اس جانور کا آپ استعمال نہیں کریں. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے خون حرام کیا. یہ خون ناپاک ہے، یہ جنگلی جانوروں کی غذا ہے، اور جو چیز ناپاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ناپاک چیز کو حرام کیا. جو چیز اچھی ہے، جو پاک چیزیں ہیں اللہ حرام کر دی، حلال کر دیا. جو بری چیزیں ہیں اللہ حرام کر دیا. مثلا شراب ہے، مثلا شراب، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث، ساری برائیوں کی یہ جڑ ہے، ماں ہے، پورے برائیاں یہاں سے پیدا ہوتے. تو مطلب یہ ہو رہا اگر شراب میں 1,00,000 میں کا ایک حصہ، 1,00,000 میں کا ایک حصہ بھی اگر اس کے اندر کوئی فائدہ اگر ہوتا تو اللہ کبھی حرام نہیں کرتا. میں 1,00,000 بول رہا ہوں، میں 1,00,000 میں کا ایک حصہ، 1% بھی اگر ہوتا اللہ حرام نہیں کرتا. اللہ نے حرام کر دیا. اب دنیا کہتی ہے اس میں فائدے ہیں فلاں میں. اللہ سے زیادہ آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، اللہ کے رسول سے زیادہ ہم نہیں جانتے. اگر اس میں ذرا بھی بھلائی ہوتی تو حرام نہیں ہوتا. اور کبھی بھی یاد رکھیے، ہر چیز جو مفید ہے اللہ حلال کر دیا، اور جو چیز خبیث ہے، بری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا. تو گویا ایک مردار حرام ہے، دوسرا خون حرام ہے، تیسرا سور، ناپاک جانور، نجیس جانور اللہ حرام کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا گوشت حرام. مطلب یہ ہو رہا ہے کہ گوشت حرام تو مطلب یہ کہ ہڈی کھا سکتے، چکنا استعمال کر سکتے، بھی اس کی استعمال کر سکتے نہیں، گوشت حرام. تو مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جانور کے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گوشت لینا ہے، گوشت کھانا ہے. کوئی بھی تو نہیں ہوتا کہ اب جا کے کہیں گوشت خرید رہا ہے تو کہیں چمڑا خرید کے لا لے. بچوں کی خواہش ہے چمڑا بھون کے کھانا چاہتے ہیں، کوئی آدمی دوسری چیز نہیں، گوشت. چونکہ اصل مقصد جانور کے ذبح کرنے کا گوشت. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناپاک جانور کا گوشت، مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں حرام ہیں اور اللہ نے حرام کر دیا ہے. اب اس کی مصلحت ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حرام جسے نجیس جانور
سور ہے اللہ حرام کر دیا، تو اس کا مطلب یہ معلوم ہو رہا ہے اس کے اندر ذرا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے گوشت آج جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے اندر جو بیماریاں ہیں، اس کے اندر جو برائیاں ہیں، اس کے اندر جو بے حیائی ہے، دنیا کا سب سے زیادہ بے حیا جانور، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ گوشت استعمال کرنے والی دنیا کی سب سے زیادہ بے حیا قوم، اور اس کی وجہ سے کتنی بیماریاں آ رہی ہیں آج سامنے آ رہی، ہمیں اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ تیسری چیز، چوتھی بات یہ بتایا وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کا نام، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کے ساتھ خاص کیا گیا۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، آپ لوگ یہ مت سمجھیے کہ ہمارے سامنے یہ کیوں بات آ رہی، ہم تو نہیں کر رہے، لیکن نہیں کرتے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے جہاں پہ رہتے ہیں، تعلقات ہے، وہ تعلقات کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، ساری برائیاں آتی چلے جاتی۔ تو یہاں پہ اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کے نام سے مشہور کرنا، ذبح کرنا نہیں ہے، مشہور کرنا۔ مثلا کوئی بھی چیز ہے، یہ بکرا ہے، کس کا ہے؟ 11ویں شریف کا بکرا ہے، 12ویں شریف کا بکرا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ فلاں پیر کا بکرا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ مشہور ہوتا۔ اچھا، دعوت دینے والے اب پوری جماعت کو دعوت کیا بول کے دیں گے؟ آج شام میں ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہے، آج ہمارے پاس 12ویں شریف ہے، آج ہمارے پاس رجب کے کنڈے ہیں۔ دعوت جو دی جا رہی ہے، یہاں پہ دعوت دیتے 11ویں شریف، 12ویں شریف، 13ویں شریف کے نام سے دعوت دی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو دوسروں کے نام سے مشہور کر دی جائے وہ چیز حرام ہوگی، ذبح کرنا نہیں ہے۔ اور ہر مسلمان دنیا میں ماشاءاللہ بسم اللہ بول کر ذبح کرتا، کوئی غیر اللہ کا نام نہیں لیتا کبھی، مگر وہ بکرا کیوں لایا؟ خصاب کو کیا بول کے لائے؟ یہ 11ویں کا بکرا ہے، ذرا اہتمام سے چھلنا۔ زندگی میں وہ نہا کر نہیں آیا تو اس دن وہ نہا کر آتا۔ سمجھ میں آ رہا؟ کہیں بھی جاتے، کوتمیر پودینہ لینے جاتے، باورچی کو بلاتے، دیکھ یہ 11ویں شریف کا ہے، اگر اس میں تو گڑبڑ کریں گا ساری دلندرائی آئیں گی۔ پہلے سے بیچارہ پورے دنیا کی دھول لے کے رہتا، اب اس دن خاص طور سے نہا کر آئے گا اس دن، کیونکہ 11ویں شریف کا ہے۔ کوتمیر پودینہ بھی اگر بیچ رہے ہیں اس سے بولیے ایک 11ویں کا ہے، دیکھ کے وہ سر پہ پلو اوڑھ کر باخدا اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ وہ کوتمیر کے کٹے اٹھا کر دے، ہر جگہ وہاں پر۔ اب دیکھیے، اب دعوت دی جا رہی، جو بھی دی جا رہی، ہر وہ چیز جو اللہ کا نام چھوڑ کر کسی کے نام سے خاص کر لینا حرام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتوں کے نام پر، تیروں کے نام پر تفصیلات اللہ تعالیٰ بتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ جو بات اب دیکھنا یہ ہے، ہمارے پاس یہ دعوتیں عام ہیں، میلوں کی دعوتیں، عرس کی دعوتیں، وہ فلاں کی دعوتیں، یہ دعوتیں، یہ سب کے سب حرام۔ جیسے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، ناپاک جانور ہمارے لیے حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی چیزیں بھی ہمارے لیے حرام ہیں۔ اللہ سے توبہ کرو، اب تک جو کھائے ہوں گے معلوم نہیں ہوگا، کھا لیے، اللہ سے توبہ کرو۔ اگر مریں گے اس حالت میں، اللہ بچانا، ایمان کی موت نہیں آئے گی، ایمان کی موت نہیں آئے گی، چونکہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، بدعت ہیں۔ اب یہ بدعتوں کا انجام کیا ہے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چلیے، رجب کے سلسلے میں پہلی بات، رجب کے مہینے میں کیا ہوتا؟ خاص عبادتیں ہیں، خاص طور سے رجب کے مہینے میں جمعرات کی رات صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز پڑھی جاتی۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر کام کے لیے تم دلیل نہیں ہے، میں دلیل نہیں ہوں، اللہ کا نبی دلیل۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے ہر وہ بات تمہیں بتا دیا جو اللہ سے قریب کرنے والی اور جنت سے قریب کرنے والی، ہر وہ برائی سے میں تمہیں روک دیا جو تمہیں دوزخ میں لے جانے والی یا دوزخ کے قریب کرنے والی یا اللہ سے ناراض کرنے والی چیز ہے۔ تو صلاۃ الرغائب مغرب کے بعد 12 رکعت پڑھے جاتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پڑھتے،
قل هو اللہ احد 12 مرتبہ پڑھتے، 12 رکعت، ہر رکوع میں 70 مرتبہ الگ دعا، پھر 70 مرتبہ درود اور مختلف چیزیں. ایسی نماز ہے. عام نمازوں میں کوئی طریقہ ہی نہیں. کبھی اللہ کے نبی نے ایسا پڑھا ہے کیا؟ کوئی خاص طریقے ہیں کیا؟ نہیں. اس نماز کے تعلق سے بتایا گیا، تمام بڑے بڑے علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ نماز جو ہے بنا لی گئی ہے. یہ حدیثیں جو ہیں گھڑ لی گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے، آپ یہ مت سمجھیے عبداللہ صاحب نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. میں نماز نہیں، طریقہ جو ہے، جو نماز خاص طریقے سے پڑھی جا رہی ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، غلط ہے. دوسری بات، رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا بھی منع ہے. رجب کے مہینے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ ایک حدیث ہے، اگرچہ کہ وہ حدیث کمزور ہے. اس میں بتایا گیا کہ نہا عن صیام رجب، رجب میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. لیکن اس کی تائید میں دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا این انتم عن شعبان، آئندہ مہینہ شعبان کا آ رہا ہے انشاءاللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ شعبان میں اللہ کے نبی بہت روزے رکھتے تھے. حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. میں نے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے ہوئے میں نے دیکھا. تو شعبان میں آپ جتنے بھی رکھیے، لیکن رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں یعنی رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کو ناپسند کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر کسی کو کی حالت میں دیکھتے تو کوڑا لے کر اسے مارتے. بولا کہ یہ مہینے میں تجھے کون روزہ رکھو؟ بولے کیوں یہ مہینے میں تو روزہ رکھا؟ آپ فرماتے ہیں یہ مہینہ ہے، زمانے جاہلیت کے لوگ اس کا غلط استعمال کرتے تھے، تم اس کی تعظیم ضرور کرو، مگر یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، تم کھاؤ پیو. تو مطلب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رجب کے مہینے میں خاص طور سے روزہ رکھنا یہ ناپسند ہے. یہ ایک آدمی ہے جو پیر کو روزہ رکھتا، جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت ہے. ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 کو اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، معمول کے مطابق آپ رکھ لیجیے. آپ کی عادت ہے، جمعرات ہے، پیر ہے، ہر مہینے کے 3 دن میں آپ روزے رکھتے ہیں، تو رجب میں بھی آپ رکھیے. لیکن آپ نہیں رکھتے ہیں تو خصوصاً رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا بھی یہ پسندیدہ نہیں. تیسری بات، رجب کے مہینے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں عمرہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو رجب میں کیا ہوتا؟ سیٹیں ملتی نہیں، ٹکٹ بڑھ جاتا فلاں. کیا لوگوں کا تصور یہ ہے کہ رجب میں عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی نے رجب میں عمرہ کیا. ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی عمرے آپ نے کیا وہ ذی القعدہ کے مہینے میں، ذو القعدہ کے مہینے میں آپ کے عمرے ہوئے. صرف حج کا عمرہ جو ہے حج کے موقع پر ذی الحجہ میں کیا. رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی نے کوئی عمرہ نہیں کیا. رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کے بارے میں جو خاص بات ہے وہ غلط ہے. چلیے اس کے بعد چوتھی بات، رجب کے مہینے میں 27 رجب کو خاص اہتمام کیا جاتا ہے، معراج کی رات. اور یقیناً اس مہینے میں اللہ کے رسول معراج کو گئے، اللہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرایا اور بہت سی چیزیں دیکھی آپ نے. مگر سوال یہ ہے، اللہ کے نبی سو رہے تھے، آپ کو بیدار کر کے لے گئے. اس وقت کا واقعہ. اچھا، آپ کی زندگی میں 10 یا 11 مرتبہ رجب کا مہینہ آیا، آپ نے کبھی 27 رجب کو نہیں جاگا، 27 رجب کی عبادت نہیں کی، کوئی مخصوص عبادت آپ نے نہیں کیا، اور نہ کرنے کا آپ نے حکم دیا. اب یہاں جو 27 رجب کا اہتمام ہوتا، دن میں روزہ رکھا جاتا، رات میں عبادتیں ہوتی، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں، یہ بھی غلط ہے. چلیے اس کے بعد آئیے پانچویں بات، رجب کے مہینے میں میت کی طرف سے 41 مرتبہ تبارک یعنی سورہ ملک پڑھ کر روٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں.
روٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں. کیا ہے اس مہینے میں میت کو یہ ثواب پہنچتا ہے؟ یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے. آپ کچھ بھی اگر کرنا ہے آپ مرے ہوئے آدمی کے لیے دعا کیجیے, یا اللہ اگر آپ کو پیسہ دیا ہے, اللہ اگر آپ کو پیسہ دیا ہے, چلیے کوئی اچھے کام میں لگائیے, دل میں ارادہ کیجئے کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرے ہوئے لوگوں کو پہنچا, اللہ وہ پہنچائے گا. لیکن یہ خاص طریقہ 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھی جاتی ہے اور اس پر تبارک کی روٹیاں, اس کا نام ہے تبارک کی روٹیاں, اور یہ تقسیم کی جاتی. یہ چیز بھی غلط ہے. چلیے چھٹی چیز, رجب کے مہینے میں 22 رجب کو کھیر پوریوں کی دعوت ہوتی رجب کے کنڈوں کے نام سے. اور اللہ معاف کرے ہماری جماعت میں کتنے لوگ کھائے ہیں گے, توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ سے معلوم نہیں اگر کوئی کھا لیا. سنو, 22 رجب کو رجب کے کنڈے ہوتے, کھیر پوریوں کی دعوت ہوتی, بڑا اہتمام ہوتا. رمضان کا اہتمام نہیں ہوتا, بقرعید کا اہتمام نہیں ہوتا, اس کے لیے کتنا اہتمام ہوتا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں. مگر سوال یہ ہے, یہ کھیر پوریوں کی دعوت آئی کیسا؟ کیا ہے یہ دعوت, کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے. ہمارے دشمن جو ہیں مکار ہیں, بدمعاش ہیں, اور کسی طریقے سے مسلمانوں کو ہٹانا چاہتے, ہلاک کرنا چاہتے, دین سے نکال دیتے. دیکھیے اللہ کے نبی کی وفات کے دن کو ہم 12 ربیع الاول کو جشن میلاد مناتے. پورے جگہ جہاں بھی نوٹس تفتیش میں لکھا رہتا وفات النبی, 12 وفات. بڑے بزرگوں سے پوچھئے ربیع الاول کا نام کیا ہے, تو بولیں گے 12 وفات, 12 وفات, 12 وفات. کس کی وفات ہوئی میرے بھائی؟ اللہ کے نبی کی وفات. اور اللہ کے نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, 12 کو نہیں ہوئے. 12 وفات کو جشن میلاد ہم مناتے. ایمان کے ساتھ سوچ کے دیکھیے, یہ چیز واقعی اللہ کے رسول سے قریب کرے گی؟ کل اللہ کے رسول ہماری گردن پکڑ کے پوچھیں گے, نہیں پوچھیں گے, میرے وفات کے دن تم کیا کرے؟ نام 12 وفات دیے, تم کیا کیے؟ جشن منائے. اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں, جتنی چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیں. اصل میں رجب کی 22 تاریخ ذرا اور سے سنو, شیعہ ہمارے سخت دشمن, اسلام کے مخالف, سارے اسلام کو نقصان پہنچانے والے یہ لوگ, اللہ ان کو ہدایت دے, سب سے بڑے مخالف. آپ کو معلوم ہے رجب کی 20 پر 2 تاریخ 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں شیعہ؟ معاویہ ہمارا دشمن ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق چھین لیا, اور بہت سی غلط باتیں وہاں ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے 22 رجب کو حضرت معاویہ کا انتقال ہوا. یہ میں بات بول رہا ہوں, میری طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, شیعہ کے پرچے ہیں. لکھنؤ سے شیعہ کا یہ اخبار 9 روز کے نام سے نکلتا. اس میں وہاں کا جو ایڈیٹر ہے, اس کا سب ایڈیٹر شین زیدی کے نام سے کوئی ایک مضمون لکھتے ہوئے اس نے لکھا کہ یہ تاریخ میں ایک بہت بڑا اسلام کا دشمن, استغفر اللہ, اسلام کا دشمن مر گیا, اس کی خوشی میں ہم لوگ یہ کنڈے کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے اس کے نام سے اگر کنڈے کرے تو مسلمان برداشت کرتے؟ میرے بھائی, مسلمان چاہے کوئی بھی ہو, اللہ کے رسول کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرا تو سن سکتے؟ الحمدللہ کوئی نہیں سنتا. کسی صحابی کے بارے میں کوئی گستاخی کرے, وہاں پہ کیا کیا گیا, اسے جعفر صادق کے نام سے مشہور کر دی. اور جعفر صادق شیعہ کے 12 امام ہیں, 12 امام میں یہ 6 نمبر کے امام ہیں, اور حضرت حسین کے یہ پوترے ہیں. اب یہ سوال یہ ہے کہ ان کے نام سے گویا یہ کنڈوں کا سلسلہ جو ہے شروع کیا گیا. سوال یہ پیدا ہو رہا, جعفر صادق سے 20 پر 2 رجب 22 رجب کا کیا تعلق؟ کیا تعلق ہے؟ کوئی نہیں. یہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے,
शव्वाल के महीने में इनका इंतकाल हुआ। दूसरा, अगर वाकई माने में कोई कुंडे वगैरह होते तो उनके 5 बेटे थे, और ये 5 बेटे शिया के इमाम समझे जाते। जाफर सादिक के बेटे उनके बड़े इमामों में आते हैं। वो बेटे अपने बाप की तरफ से कोई काम करते, उसे नहीं किए। अब क्या हुआ, हजरत माविया का इंतकाल हुआ, वो खुशी मनाने के लिए जाफर सादिक से लाके लगा दिए। और दूसरा, बाजार में किताबें मिलती, देखे होंगे लकड़हारे की कहानी। लकड़हारे की कहानी, कोई एक औरत थी, उसे बच्चे नहीं मिले, वो क्या की हुआ, तो वो नियत कर ली अगर मुझे बच्चे पैदा हुए तो मैं रजब के कुंडे करूंगी। घरों में पढ़ते, औरतें रजब में बाकायदा पढ़ती किताबें। पहले तो आम होता था, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें खत्म हो गई। अब ये यहाँ पे गौर करने की बात यह है, लकड़हारा कौन, बच्चे देने वाला कौन? जाफर सादिक के हाथ में बच्चों की चाबियां, बच्चा देने वाले उन्हों कौन, कैसे वो बच्चे हुए? सुनिए, हजरत माविया, हजरत माविया रजी अल्लाह बड़े सहाबा में शुमार होता है। हजरत माविया कातिबे वही आती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत माविया को बुलाते। कई कातिब थे, उनमें हजरत माविया ये बड़े सहाबी के बेटे, अबू सुफियान के बेटे हजरत माविया, गोया अल्लाह के नबी के माशाअल्लाह निस्बती भाई साले उम्मे हबीबा के भाई थे। और हजरत माविया के बारे में सुनिए, क्या प्यारी दुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा जलहु हादियम व महदिया वहदी बिही। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह माविया को हिदायत दे और हिदायत देने वाला बना, और अल्लाह माविया के जरिए से लोगों को तू हिदायत दे। कितनी दुआएं हैं भाई? 3 दुआएं करे अल्लाह के नबी। अल्लाहुम्मा जलहु हादिया, अल्लाह उसे तू हिदायत दे, वो महदिया हिदायत दे और उसके जरिए से लोगों को हिदायत दे। और क्या बोले? वहदी बिही, अल्लाह उसके जरिए से भी तू दीन का काम ले। आप जानते हैं हजरत माविया माशाअल्लाह इतने सखी, इतने दिल वाले आदमी। और आप अंदाजा लगाइएगा, अल्लाह के नबी के जमाने में, अल्लाह के नबी का जमाना, हजरत उमर, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना, समझिए कि हजरत अली का भी जमाना संभाल लीजिए आप। अब वहां तक 40 साल एक मुल्क के वो गवर्नर रहे। अबू अल्लाह के रसूल के जमाने से सुभान अल्लाह 4 खलीफा का जमाना गुजर गया। आप जानते हैं हजरत उमर बड़े सख्त आदमी, किसी के मामले में जरा भी अगर कोई शिकायत आती तो हजरत उमर फौरी उसकी गिरफ्त करते। मगर पूरे हजरत उमर के गवर्नरों में हजरत माविया ही एक ऐसे आदमी थे रजी अल्लाह अन्हु, पूरी मुद्दत वहां के गवर्नर रहे, कभी उनके ऊपर एक लफ्ज शिकायत भी नहीं आई। और जिस इंसान के लिए अल्लाह का नबी दुआ कर रहा है, अल्लाह उसे हिदायत दे, उसके जरिए से लोगों को फायदा पहुंचा, तो जरा अंदाजा लगाइए। अब वो इत्तेफाकात, हजरत अली और माविया में कुछ रंजिश हो गई, वो अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह सब माफ कर दिया, हमें उसके बारे में बहस करने की जरूरत ही नहीं है। अब उसकी वजह से उनको बुरा बने, और उनके इंतकाल के दिन खुशी मनाते हुए 22 रजब को कुंडे शुरू किए गए। और जो हजरत कुंडे खाए होंगे, कुंडे खाते हैं, कुंडों की एहतमाम करते हैं, क्या जवाब देंगे? क्या अल्लाह ताला को जवाब देंगे? देखिए, दुश्मनों की साजिश। तो ये 22 रजब को जो मनाया जाता है, ये भी गलत। और एक बाज़ लोग कहते हैं जंगे उहद में अल्लाह के रसूल के दांत टूट गए, शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल खीर पूरियां पकाकर खाए, उतना उनके पास टाइम था, हमारे पास जैसा टाइम रहता, बाग तमाशों को जा रहे हैं, फलां जा रहे हैं। अब तो ये महीने शुरू हो गए, छुट्टियां, कहां फिरते रहते लोग, क्या क्या करते रहते। ये एक बात याद रखो, अगर आप कहीं जा रहे हैं, मसलन कहीं तफरीह के लिए जा रहे हैं, कहीं बाग में कहीं जा रहे हैं, ठीक है,
حلال کام کرنا منع نہیں ہے، لیکن آپ باغ کے پاس، آپ کے چمن کے پاس آپ کی جو زمین ہوگی، اگر وہاں پر غیر اللہ کے نام کا کوئی جانور اگر ذبح ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے، ایسی جگہ اپنی جگہ بھی جانوروں کو ذبح کرنا منع ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنا منع کیا۔ ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے رسول زمانے جاہلیت میں ایک نیت کیا تھا، بوانا ایک جگہ تھی، وہ بوانا میں اونٹ ذبح کر کے میں تقسیم کرنا چاہ رہا۔ بولا بوانا میں کوئی بت تھا، وہاں کوئی عید ہوتی تھی، لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے، وہاں پہ کوئی مشہور درگاہ تھی، کوئی تھی؟ بولا نہیں اللہ کے رسول، ایسے ہی میری دل میں خواہش۔ بولا جاؤ۔ بتایا کہ ایسی جگہ اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کرنا جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح ہو رہا ہے، حالانکہ ہماری نیت نہیں ہے، ہماری اتنا احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت معاویہ کے بارے میں یہ جو کرتے ہیں، اور دوسری بات آپ کو معلوم ہے احد کی لڑائی کب ہوئی معلوم؟ شوال کے مہینے میں ہوئی۔ شوال کا مطلب ہے اب رجب، شعبان، رمضان، شوال۔ شوال میں دانت ٹوٹے آپ کے، مگر آپ نے دانت نہیں توڑ لیا۔ اگر آپ واقعی حلوہ کھانا چاہتے ہیں پہلے دانت توڑ لیجیے، پہلے توڑیے، کوڑاری لا کے دانتوں کو توڑیے، اس کے بعد حلوہ کھائیے، پوئیے۔ مگر دانت آپ نہیں توڑنا چاہتے، میٹھا میٹھا حلوہ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ تو ذرا اندازہ لگائیے، یہ 22 رجب کو جو کیا جاتا ہے یہ غلط چیز ہے۔ آئیے 7ویں بات، رجب کی 16 تاریخ کو خاص طور سے ہماری عورتیں روزہ رکھتی ہیں۔ اس روزے کا نام ہے ہزاری روزہ، اور ایک نام ہے بی بی مریم کا روزہ۔ شیطان کہاں تک لایا دیکھو جی، روزہ اللہ کی عبادت بہت بڑا ثواب ہے، مگر یہ روزے کو بی بی مریم سے لائی، شرک چلے گیا، روزہ غارت ہو گیا۔ یہ پیرانے پیر کا روزہ، ارے روزہ اللہ کے لیے، پیرانے پیر کے لیے نہیں ہے۔ اب بی بی مریم، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ بی بی مریم کا روزہ مطلب کیا ہے؟ ہزاری روزہ، کیا وہ ایک روزہ رکھے تو 1000 روزوں کا ثواب ملتا کیا؟ اچھا ایسا ثواب ہوتا تو اللہ کے رسول خاموش رہتے؟ صحابہ جو نیکیوں کے چاہنے والے تھے خاموش رہتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں عام روزہ رکھنا بھی منع ہے، کسی پیروں کے نام کے روزے رکھنا منع ہے۔ اب آخری بات میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تمام جتنی چیزیں ہیں میرے بھائی بدعت ہیں، بدعت ہے۔ بدعت کہتے ہیں دین میں ثواب کی نیت سے کوئی بھی نیا کام کرنا بدعت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ممبر پر ہر جمعہ خطیب کیا پڑھتا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر نیا کام گمراہی، ہر نیا کام گمراہی۔ یہاں لوگ کیا بولتے ہیں؟ اتنی بڑی مسجد بنانا سنت ہے کیا؟ مسجد میں اے سی لگانا سنت ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اپریل کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ مئی کے زمانے میں ذرا دماغ گرم ہو جاتا، اب مئی میں بھی اپریل میں بھی گرم ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کا پہلے مینٹل ہسپتال میں علاج کرانا۔ سمجھ میں آ رہا؟ بدعت اسے نہیں بولتے، بدعت ایک عادت ہے، آدمی ہے۔ پہلے سائیکل میں جاتے تھے، لوگوں چل کے جاتے تھے، اب کاروں میں جا رہے ہیں سب۔ اگر آج کل فیشن بدل گیا، کیسا آپ پوچھیں گے؟ اب لوگ کیا کرتے؟ گاڑی میں، کار میں بیٹھ کے جمس کو جاتے، جمس کو جاتے، جمس میں کیا کرتے؟ سائیکل چلاتے، پیسے دے کے ایکسرسائز۔ پہلے سائیکل چلانا غریب آدمی کی نشانی تھی، آج مالداروں کی علامت۔ اے سی کار میں، ایکسپورٹ گاڑی کے اندر بیٹھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ صبح میں نماز نہیں پڑھتے لوگ، وہاں جمس کو جانا، وہاں جانا، فلاں جانا، کئی کوئی ایکسرسائز میں کیا کرتا؟ انہیں فری کی سائیکل دیتا ہاتھ میں، چلاؤ ایک آدھا گھنٹہ چلاؤ۔ وہ سائیکل گھر میں نہیں چلا سکتے، وہ گھر میں نہیں چلاتے۔ اب یہ کیا ہو رہا؟ دیکھیں زمانہ ترقی کرتے بدلتے جاتا، تو یہاں عادتیں آدمی کی بدل رہی، وہ نہیں۔ دین میں اگر کوئی نیا کام کر رہا ہے، کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام گمراہی ہے۔ سن لو میرے بھائیوں، ہر نیا کام جسے اللہ کے نبی نے نہیں کیا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو کام ہم نے اگر کوئی آدمی آج ثواب کی نیت سے کر رہا وہ
مردود ہے، اور دین میں نیا کام کرنے والا بڑا بدنصیب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور ایک بات ہے، ذرا غور کیے، صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول خطبے میں یہ بات بتاتے ہیں، صحابہ ان کے سامنے کہتے تھے کل بدعت ضلالہ، مطلب یہ اگر صحابہ بھی کوئی نیا کام کرتے تو گمراہی ہوتی، وہ دوزخ میں لے جاتی۔ تو ہم لوگوں کو کتنا احتیاط کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے، بدعتی یہ سمجھ کے کرتا ہے یہ ثواب ہے۔ پوچھئے جو کرتے ہیں ان سے پوچھا، ارے تم نہ جی معلوم، یہ جی اصل ہے، یہ ثواب ہے، اسی کو ثواب سمجھ کے کرتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا اللہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے بھائی۔ اگر بدعت کی حالت میں اگر کوئی کام اللہ لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا حج، اللہ بدعتی کی نماز قبول نہیں کرتا، روزہ قبول نہیں کرتا، زکوٰۃ قبول نہیں کرتا، حج قبول نہیں کرتا، عمرہ قبول نہیں کرتا، کوئی فرض قبول نہیں کرتا، کوئی نفل قبول نہیں کرتا، اور وہ دین سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے میں اگر بال آئے آسانی کے ساتھ جیسے نکال کے یہ دین سے نکل جاتا۔ اور کیوں بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی؟ اس لیے آدمی غلطی کر رہا، میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے احساس ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور ایک بات یہ ہے، آپ کو معلوم ہے بہت سی بھلائیوں سے جہاں محروم ہوگا، حوض کوثر پہ اللہ کے رسول جو پانی پلائیں گے کوثر، بدعتیوں کو اللہ اس سے بھی محروم کر دے گا۔ یہ کیوں بدعتیں آتی ہیں؟ مختصر جواب، علم نہیں۔ باپ دادا کرے، ہم بھی کرتے۔ دنیا کے معاملے میں آدمی تحقیق کرتا، دین کے معاملے میں تحقیق نہیں کرتا۔ ہمارے بابا کرے، ہماری اماں کرے نا، چپ کے کرے کیا؟ ان کو عقل نہیں تھی کیا؟ سمجھ نہیں تھی کیا؟ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بابا ایسے کپڑے پہنے کیا، ہمارے بابا ایسے گھر میں رہے کیا، ہمارے بابا ایسی سواری استعمال کرے؟ نہیں سوچتا آدمی دین کے معاملے میں۔ میری باتوں کا خلاصہ اتنا ہے میرے بھائیوں، رجب کا مہینہ مبارک ضرور ہے، لیکن اس میں کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ جو بھی کام یہاں پہ کیے جاتے ہیں یہ سب بدعت ہیں، غلط ہیں، گمراہی ہیں۔ میرا آپ سے کہنا یہی ہے، اللہ کے واسطے یہ چیزوں کو چھوڑ لیجیے، توبہ کر لیجیے۔ اور یہ رجب کا مہینے کے اندر جو اہتمامات کیے جاتے ہیں، شب معراج ہے، شب فلاں ہے، اور پھر اس کے بعد جو عیدیں ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں کھانا غلط، جانا غلط، ایسے جلسے ہو رہے ہیں تو لوگ جا کے دیکھتے، ایسی جگہ جانا بھی غلط ہے، ناجائز ناجائز، حرام حرام۔ میری درخواست ہے کہ اس چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو اصل کام ہے کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی آج غلط چیزیں دین میں آ گئی ہیں، اللہ وہ غلط چیزوں سے بچنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ہمارے بچے امتحانات کے منزل سے گزر رہے ہیں اللہ ان کو ترقی دے، کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے، ہمارے بچوں کے فیوچر کو، مستقبل کو اللہ آسان کرے، علم کے دروازے ان کے لیے اللہ کھول دے۔ جو بیمار ہیں چاہے وہ بڑے ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ آج کل گرمی جو بڑھ رہی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس گرمی کو ٹھنڈک میں بدل دے، رحمتوں کی بارش اللہ برسائے، اور یہ جہنم کی بھاپ کو اللہ تعالیٰ کم کر دے۔ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے غلطیوں کو اللہ معاف فرما، ہماری جو بھی غلطیاں ہیں وہ غلطیوں کو اللہ معاف فرما، موسلا دھار بارشیں نازل فرما، سوکھی ہوئی ندیوں میں پانی دوڑا، پینے کے پانی کا اللہ تو انتظام کر دے، اپنے رحمتوں کو دنیا اور آخرت میں عام کر دے، جو بھلائیاں ہیں اللہ ہم کو دے، ہر قسم کے نقصان سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ
الحمدللہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعظم وجل واتم واکبر.